سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کچھ ایران کے حالات پہ بھی بات چیت کریں گے، اور یہ جنگ لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی جنگ کا میسج دے رہی ہے، اور ساتھ ہی شبانہ محمود صاحب کا جو بیان اس وقت چل رہا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ خان صاحب، سب سے پہلے ایران کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران کو دوبارہ جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، یا کوئی ایسی سازش پیچھے ہے، یا ان میں خود کوئی ایسے حالات آپس میں پیدا ہو چکی ہیں کہ دن ب دن آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایران کے جو عمومی حالات ہیں نا، وہ کچھ واضح ہو کر سامنے نہیں آ رہے۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی وہاں اندر ان کے اندر جو تین چار پاورفل جن کا حکومتوں پر اثر ہے، ان میں اور کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ہے، جس کی وجہ سے جو معاہدہ ہوا تھا، جس کوششوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جس ایک عزم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس کے اندر رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، اور وہ رکاوٹیں دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے ان میں پہل کی جا رہی ہے۔ ایسی باتیں جو معاہدے کا حصہ نہیں تھی، ان کے اوپر بھی ایران جو ہے وہ بزد ہو رہا ہے۔ مطلب یہ بات شامل نہیں تھی کہ بھئی ایران 60 ڈیز کے دوران ابنائے ہرمز کی وہی پوزیشن ہوگی جو پہلے سے موجود تھی، لیکن ایران نے اس کے اندر یہ پخ لگا دیا کہ نہیں، جس کو ہم سے اجازت لے کے جو ہے وہ وہاں سے جہاز گزریں گے۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم کسی کی اجازت روکیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ اس علاقے کو، اس آبائے ہرمز کی تمام سمندری راستے کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جو کہ میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی جو اس کی گزرگاہ کی پہلے صورتحال تھی وہی گزرگاہ صورتحال انٹرنیشنل لا کے مطابق ہوگی، اور اگر اس کے اندر کوئی ایران تبدیلی چاہتا ہے تو پھر کیونکہ اس کے ساتھ عمان کا ایریا بھی لگتا ہے، عمان اور وہ مل کے کوئی نہ کوئی درخواست دیں گے۔ آبی راستوں کا فیصلہ کرنے والی جو آرگنائزیشن ہے وہ پھر اس کے اندر رد و بدل کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آنے والا جہاز جو ہے وہ رجسٹریشن کروائے ایران کے پاس، اور پھر ایران اس کو بتائے کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے۔ ایران وہاں پر کئی راستے اس وقت پیدا کر رہے ہیں، جن کو پر وہ کہے گا کہ آپ ہر جہاز کو کبھی آپ جس راستے سے مخصوص کرے گا اسی راستے پہ اس کو جانا پڑے گا۔ اب اس کو کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پر کوئی ملک بھی جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا یا اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے لیکن ایران جو ہے وہ اپنی جگہ پر اڑا ہوا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ نے تازہ حملے کیے اور اسٹرانگ حملے کیے ہیں۔ جو تصاویر جاری کی گئی ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی ایران کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ کم از کم بندرگاہ بندر عباس ہے، اس کی تصویریں دیکھیں تو بالکل انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے اس کو۔ اور ایران ظاہر ہے کہ بھئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح نقصان پہنچا سکے۔ نقصان یقیناً پہنچاتا ہے، اور لیکن وہ زیادہ نقصان مسلمان ملکوں کو جو خلیجی ممالک ملک ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اسٹیشن وہاں پر امریکہ کی فوج کے اڈے وغیرہ جو ہے یا اس کا ساز و سامان وہاں پڑا ہوا ہے، جو کھلے سمندر کے اندر اس کا ابھی تک بحری جہازوں پر تو ایران کی طرف سے کوئی ایسے حملے نہیں کیے گئے۔ تو اس ساری صورتحال کا جو نقصان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان پس جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اس داں پہ ہے کہ بھئی ویسٹ جارڈن کی جو حزب اللہ والے علاقے ہیں لبنان کے، وہ اسے قبضے میں ان کو وسعت دینا چاہتا ہے گریٹر اسرائیل کی، اور یہ تازہ اسکیم جو لگ رہی ہے اس میں یہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ ایران کے کندھوں پہ رکھ کر اس گریٹر اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا، یا اس کو بنایا جائے گا، یا اس کی حدود جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی، اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس میں اس طرح حصہ مان جائیں گے کہ بھئی اس جنگ کا امریکہ حملے کرتا رہے، اور جواب میں ایران امریکہ تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، جو مسلمان خلیجی ممالک ساتھ دے رہے ہیں ایران کا، ان کے اوپر جو ہے وہ حملے جاری رکھیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بعض خلیجی ممالک بالکل خاموش ہو گئے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جس میں ایران بھی، یو اے ای بھی شامل ہے،
انہوں نے ان معاملات میں خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اب انہوں خانہ ان حکومتوں کے درمیان کیا گفتگو چل رہی ہے، کیا بات چیت چل رہی ہے، بیچ میں کچھ نہ کچھ پاکستان کی انوالومنٹ تھی تو کچھ پتہ لگ جاتا تھا باتوں کے، لیکن اب تو اس وقت صورتحال ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ بھائی امریکن پالیسی جو ہے وہی اس وقت مقدم نظر آ رہی ہے، اور اس کو ایران کو اس میں الجھا کر امریکہ جو ہے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔ اچھا، ابھی خان صاحب بتا رہے تھے جو ایران کی سائڈ نہیں لے رہے عرب ممالک، جو امریکہ کی سائڈ لے رہے ہیں ان کو ایران ظاہر ہے ان کے اوپر میزائل پھینک رہا ہے۔ خان صاحب، عمان کے اوپر حملہ کرنے کا بھی پروگرام مان گیا امریکہ کا؟ عمان اس سے جس طرح ایران نے امریکہ نے چاہا تھا کہ عمان ساتھ دے جس طرح شروع میں دیا تھا، اب وہ اس طرح نہیں دے رہا۔ لیکن عمان کے پیچھے ہٹنے کی بات یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس مذاکرات ہو رہے تھے اور ہم ایک فائنل سٹیج پر پہنچ گئے تھے، اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا، تو اس وجہ سے اس نے امریکہ کو کافی اس معاملے میں مورل الزام ٹھہرایا ہے، جو کہ ٹرمپ صاحب کو عمان کے بیانات اچھے نہیں لگے، اس لیے وہ عمان سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اچھا خان صاحب، یہاں پہ ایک اور چیز بتا دیتے ہیں کہ ایک رشیا کی طرف سے جہاز بھیجا گیا ہے ایران میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایٹمی حملے کی صورت میں اس جہاز کو محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو پروگرام نظر آ رہے ہیں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بڑی جنگ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آنے والی ہے؟ دیکھیں حالات اگر یہ جنگ اب اگر نہ جس طرح جنگ شروع ہو گئی ہے، اگر اس نے پہلی والی سچویشن پکڑ لی تو پھر ایران کے پاس لڑنے کے لیے خود لڑنے کے لیے اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، پھر لازمی اس کو کسی نہ کسی طرف سے مدد کی ضرورت پڑے گی، اور وہ مدد ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے طے ہے کہ کس اسٹیج پہ کس نے کیا مدد کرنی ہے، تبھی ایران جو ہے وہ آگے سے بڑھ کر حملے کرنے کی یا حملوں کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا جی، مسلمانوں میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، یہ نفرت یورپ تک پہنچ گئی، اور انگلینڈ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اجتماع تھا تبلیغی جماعت والوں کا، اسے پولیس نے بند کروایا، وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ 12 لوگ جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں، اس سے پر بھی حملہ کرنے کا پروگرام بن چکا تھا۔ خاصا یہ تو بڑے خوفناک حالات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے اب انگلینڈ جیسے یہ یورپین لوگ جو ہیں وہ بھی اس ذہن کے مالک بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ خبریں کافی عرصے سے وہاں پر گردش کر رہی ہیں کہ یہاں پر بعض گروپ جو ہے وہ آرگنائز ہو رہے ہیں، شدت پسند کہہ لیں، انتہا پسند کہہ لیں، یا ٹیررسٹ کہہ لیں، ان کو ٹیررسٹ کا نام دے دیں، جن کے ارادے جو ہیں وہ درست نہیں ہے، یہ ٹیررزم والے ارادے ہیں، اسی لیے جو جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو اوپر ٹیررزم ایکٹ جو 2000 ہے ان کا، اس کی سیکشن 41 کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں، اور یہ شبانہ محمود نے خود بیان دیا ہے جو سیکرٹری داخلہ ہے، وزیر داخلہ، کہ بھائی ہم اس ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو مقدمات درج کر رہے ہیں، جن 12 بندوں کو انہوں نے گرفتار کیا جن میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ تو ایک عرصے سے وہاں پر کیونکہ کرائم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے برطانیہ کے اندر، اور اس وجہ سے بھی ایک مسئلہ بن رہا ہے وہاں سوسائٹی کے لیے، اور جس کی وجہ سے آپس میں لوگوں میں نفرت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، فاصلے بڑھ رہے ہیں، گروپس ایک دوسرے کے خلاف اب کھل کر میدانوں مطلب سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا اکثر وہاں پہ راتوں کو لڑائیاں ہو جاتی ہیں جو پہلے ایسی کیفیت نہیں تھی، تو اس وجہ سے اب وہاں پر ایسے گروپس بننے شروع ہو گئے جو ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے جن کی وجہ کاروائی ٹیررزم ایکٹ میں شامل کی جاتی ہے، وہ اس قسم کے ایک دوسروں پر حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں بھی کر رہے ہیں لیکن ایک دوسروں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال امریکہ نے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہاں پر کرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ برطانیہ میں بڑھ رہے ہیں، برطانیہ کی پریشانی کا باعث ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو جرائم سے پکڑا گیا ہے انہیں ڈیپوٹیشن کی طرف لایا جائے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ جو جس بندے کو جنسی بچوں کا ساتھ کیا تھا اس کے لیے بیک وقت اس وقت آواز موجود ہے کہ نہیں اس کو رپورٹ کیا جائے، اس کو بچانے کے لیے کوئی آواز صرف سیاسی طور پر میدان نہیں ہے، جو نئے کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے وہ مانچسٹر کے لارڈ میئر میں ہیں، انہوں نے بھی اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی، اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو واپس جو ہے رپورٹ کیا جائے۔ اسی طرح وہ جو ایک خاندان پکڑا گیا ہے
5 बंदों का वो ड्रग्स वगैरह के कारोबार के अंदर मुलव्वस थे, उन सब के खिलाफ भी शिद्दत से आवाज उठ रही है कि भाई पूरा खानदान इस काम के ऊपर लगा हुआ था, बच्चों को जो है वो हेरोइन वगैरह के ऊपर, ये नशे वाली चीजों के ऊपर लगा रहे थे। तो उनको भी कहा जा रहा है कि इनको मुल्क बदर किया जाए, यहाँ से निकाला जाए। तो इस किस्म की आवाजें इसलिए बढ़ रही है कि वहां पे क्राइम में इजाफा हो रहा है, और कोई एक तबका ऐसा बाहर मौजूद है जो ये समझता है कि भाई ये इस्लामिक जो माहौल जगह जगह इस्लामिक कल्चर कह लें या इस्लामिक शरिया की बातें करने वालों के जो इजमात है, इन्हें हमारे मुल्क में नुकसानदेह है। तो इसलिए ऐसे टेररिज्म ज़हन के मालिक जो है वो ऐसे इजमात को गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल जो है ये तबलीगी जमात वालों के साथ इस वीकेंड पर हुआ है। लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके तो फिर ये है कि भाई 13,000 बंदा कहते वहां इकट्ठा हुआ था, जिनको उन्होंने उस वक्त पुरअमन तौर पर जो है मुंतशिर करवा दिया। हाँ, तो एक अहम बड़ा सवाल है यहाँ पे कि इसका मतलब जो इंग्लैंड की CID इंटेलिजेंस टीमें हैं वो बाकायदा तौर पर ठीक काम कर रही हैं, जो बर वक्त उन्होंने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। आप देख रहे हैं मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी और मजीद लोग भी इस टोले का हिस्सा होंगे। हाँ, जो टेररिज्म की खातून नुमाइंदा है उसने ये तो कहा है टेररिज्म एक्ट वाले की कि भाई हम मजीद गिरफ्तारियां भी इस मामले में करेंगे। साउथ लंदन तक उन्होंने गिरफ्तारी एक की है, और एक तो इसमें है कि 27 साल से लेकर 82 साल तक के लोग जो है वो इसमें शामिल थे, जिसमें 27 साल भी है, 55 साल का भी है, 62 साल का भी है, और मुख्तलिफ एजेस के लोग हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इनके जो लिंक्स हैं पूरे इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, तो हम उनकी तरफ गिरफ्तारी की तरफ जो है वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जिसमें 3 गिरफ्तारियां उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर से बाहर की हैं। अच्छा खासा, वहाँ पे और भी जलसे होते हैं, जमात अहमदिया के भी जलसे होते हैं। आप क्या देखें हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी को अब और भी सख्त करना पड़ेगा? देखें जी, आमतौर पे तो काफी अर्से से जब से टेररिज्म ज्यादा बढ़ा है, तमाम जलसों वाले अपनी सिक्योरिटी आप कर लेते हैं, इस तरफ तवज्जो करते हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि असल जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है, इसलिए हुकूमत को भी अलर्ट होना पड़ता है, और जहाँ हुकूमत अलर्ट होगी वहाँ लाज़मी बात है ऐसे वाक़यात जब हो रहे होंगे, अखबार में शाया होंगे, तो फिर जो मुंसलीन है, इंतजामिया है, वो भी अपने तौर पर सिक्योरिटी जो है वो यकीनन सख्त कर देगी पहले की निस्बत। हाँ सर, ये जरा बताइए, जिस तरह 12 लोगों के ऊपर मुकदमा चलेगा, तो जो इस ग्रुप के लोग होंगे वो और भी गुस्से में आएंगे इस वक्त, या वो कोई ठंडे पड़ जाएंगे ऐसे हालात देख के? देखिए, ठंडे वही पड़ते हैं, लोग अपने गाँव चले जाते हैं, अपनी कार्रवाइयाँ जो है जारी रखते हैं। ये बहरहाल ये एक जहन जो इस तरफ इस टेररिज्म की तरफ चल पड़ता है, उसको कम ही देखा है कि लोगों ने इतला की हो। हाँ, टाइम बिंग के लिए ये लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, अपनी कार्रवाई अंडरग्राउंड ले जाते हैं। लेकिन यह है कि भाई हुकूमत बहरहाल इनके ऊपर निगाह रखती है, और कोशिश उनकी यही होती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी। अभी तक तो ये है कि पूरे तौर पर तो ये अपने स्कीमों में कामयाब नहीं हो सके। जर्मनी के अंदर भी इस जमाने में बर्गर माइन ग्रुप उठा था, और काफी बड़ा ग्रुप बन गया था, आज तक उन्होंने अगवा करने शुरू कर दिए थे। लेकिन यह कि आखिर हुकूमत जीती है, हुकूमत ने इसको तितर बेतर किया है इस ग्रुप को। हसन, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए मुसलमानों को ताकि एक ऐसे हालात से खुद भी बचा जाए, खुद भी अपनी भी सिक्योरिटी कुछ ना कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कोई ऐसा बंदा जो है वो कामयाब ना हो सके जो नुकसान पहुंचा सके? हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जो मुल्क का कानून है ना, उसका एहतराम करना चाहिए। आप अपने मजहबी फराइज भी अदा करें, अपने सोशल फराइज भी अदा करें। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ है उसके अंदर जो मुल्क का कानून है वो बहरहाल मुकद्दम है। आपको अपनी जिंदगी उस कानून के ताबे करनी चाहिए। जो आपकी शख्सी जिंदगी है उसमें किसी भी यूरोपियन मुल्क का कोई कानून जो है वो आड़े नहीं आता, वो आपको रोकता नहीं है आपकी आजादियों के साथ, चाहे वो मजहबी आजादियां हो, चाहे वो सोशल आजादियां हो। लेकिन ये है कि आप
جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو اندر یہ کہیں کہ نہیں ہمارا مذہب مقدم ہے، یا ہم جو چاہتے ہیں جس طرح ہم اپنے ملک میں رہتے تھے اسی طرح ہم اس ملک میں رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ایک حکومت اور عوام کے درمیان یا انتظامیہ اور عوام کے درمیان ایک ٹینشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہی ٹینشن جو ہے پھر سوسائٹی کے اندر بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر بندہ ملکی قانون کا احترام کرے اور اپنی تمام تر رول مرا کی ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے اندر ملکی قانون کو مقدم جانے، تو پھر ایسے حالات مطلب نہیں پیدا ہوں گے جس کی طرف جو ہے سویلائزیشن کے درمیان اختلاف یا سویلائزیشن کی لڑائی کی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یورپ کے اندر، یا ایسی سیاسی پارٹیاں جو مقبول ہو رہی ہیں ان کے پاس یہی دلیل ہے کہ بھئی غیر ملکی آنے والے جو باہر سے آنے والے ہیں وہ ہمارے قانون کا احترام نہیں کرتے، یا ہمارے قانون کو اپنے قانون کو ہم مقدم جانتے ہیں ملکی قانون کے لیے، جس کی وجہ سے یہ اختلافات آپس میں سوسائٹی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا حل بہتر یہی ہے کہ بھئی جو ملکی قانون ہے اس کو باہر مقدم جانا جائے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ اچھا جی، چند دن بعد آپ سب کے علم میں ہے انگلینڈ میں احمدیہ جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی جو لوگ جا رہے ہیں بڑی تعداد ہوگی، اور یعنی کہ سیکیورٹی کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، خود بھی نظر رکھیں وہاں پہ لوگوں کے اوپر، اور یہ سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ جب ہر بندہ اس چیز کی طرف توجہ دے تو میرا خیال ہے ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی جگہ بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی جگہ بھی سستی کی جائے وہاں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اچھی جو خبریں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، وہاں پولیس وغیرہ ہوتی ہے، مگر پولیس خود دیکھ کے حیران رہتی ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت بڑے سسٹم کے ساتھ چلایا جاتا ہے، اور ہر بندے کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جاننے والے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا ایک ان جلسوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔